السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے سر کے اوپر آسمان میں ہے یا ہر جگہ ہمارے اندر باہر، دیوار میں، زمین میں، آسمان میں، پانی میں، آگ میں، ہمارے کھانے پینے والی جگہ میں، کیا ہر جگہ موجود ہے؟ یہ سوال سن کر دل دہل جاتا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ اگر غلط فہمی ہوئی تو پوری زندگی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آج ہم اسی الجھن کو ایک دم ختم کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، بلکہ واضح اور دل کو سکون دینے والے انداز میں۔ آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ذات سے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے ہر طرف موجود ہیں، یا وہ ایک خاص جگہ پر ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 5 میں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی یہ الفاظ استوا کے جو ہیں، اس کا مطلب بلند ہونا بھی ہے، قائم ہونا بھی ہے، مرتفع ہونا بھی ہے، اور وہ بھی کس طرح؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری سوچ اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہماری جو لمٹ ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہماری تھرو جا ہی نہیں سکتی کہ وہ کس طرح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور بھی دیگر کتب میں آتی ہے، مگر متفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس ہے، پھر وہ عرش کے اوپر گیا، عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہی ہیں۔ اور ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، وہ مخلوق سے الگ، جدا اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مکان اور جہت سے پاک ہے، لیکن ہماری عقلیں اس کی کیفیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ہماری جو مائنڈ ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے، اس لمٹ میں نہیں ہے، اس طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس جو مکان ہے اس کا احاطہ کر سکے۔ ہمارے دماغ میں اتنی استطاعت و طاقت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اگر ذات کے اعتبار سے کہیں تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ ذات کے اعتبار سے کہیں تو پھر نعوذ باللہ من ذالک واش روم بھی ہے، ہمارے بیڈ روم بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کچن بھی ہیں، ہماری وہ بھی اس دنیا میں وہ ایسی غلیظ ترین جگہ بھی ہیں جہاں پر ہم خود جانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے یہ عقیدہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی سماعت، اپنی استطاعت، بصارت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ہر جگہ کو گھیرا ہوا ہے، ہر جگہ کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے، اللہ تعالیٰ کے علم نے، اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت نے ہر جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سماعت کے لحاظ سے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہی موجود ہے۔ اور دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ یعنی اپنے علم، قدرت، استطاعت، اپنے جو ہے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اس لحاظ سے آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جائیں، حتیٰ کہ سیاہ چونٹی، سیاہ رات میں، سیاہ چٹان پر بھی کوئی دعا مانگتی ہے، کوئی حرکت کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتے ہیں، اس کی بھی حرکت کو دیکھتے ہیں، اور اس کی بھی فیلنگ سے واقف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک کتنی قریب ہے؟ ہمارے بالکل ساتھ ہے نا، جہاں سے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں یہ شہرک ہی ہے نا، منہ کے ساتھ بالکل شہرک جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے، جیسے ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کا دل بھی مطمئن ہو گیا ہوگا اس مسئلے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، استطاعت اور سماعت، بصارت اور ہر لحاظ سے ذات سے ہٹ کر ہر طاقت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان کے لائق ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہی ہے۔ آج سے جب بھی دعا کرو تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اس عقیدے کو دل میں بٹھا لو۔ جو بھی یہ غلط بات پھیلائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اس کی اصلاح کرو کہ بھائی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور اپنے علم، قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہی موجود ہے۔ اب آخری میں میری یہی آپ کو وصیت اور نصیحت ہے کہ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کے دل کو سکون پہنچا ہو، آپ کے مسئلے کا حل ملا ہو آپ کو، تو اس کو فوراً سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ آپ مزید لوگوں کے لیے بھی اس کار خیر میں حصہ لانے کا سبب بنے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔